انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انسانی ادراک کو بتایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تمہارا ادراک ہی تم نہیں کر سکتے لیلۃ القدر ہے کیا چیز، وہ کیا عظیم رات ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ یہ وہ رات ہے تمہارے ادراک تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، میں خود بتاتا ہوں، رب خود بتا رہا ہے کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 3 مہینے 3 دن۔ تیسری آیت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شوق بڑھا صحابہ کا، سننے والے کا شوق بڑھتا ہے کہ وہ رات کب ہے، وہ کب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحروہ فی آخر عشر رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ تو رمضان کی راتیں 20 روزے گزر چکے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لیلۃ القدر اس رب نے خود مہیا کر دی ہے، اس رب نے خود دے دی ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال آئے نہ آئے، پتہ نہیں میں اگلے سال موجود ہوں نہ ہوں، اگر یہ کیا معلوم کہ مجھے یہ میرا آخری سال ہو۔ اس سال، اس دن کو، ان دنوں کو غنیمت جانے اور اللہ سے مانگ لیں، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ رمضان کی برکات جاری ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آخری 10 دن، ان میں میرے اللہ کی طرف سے ایک رات ہم پر نازل کی گئی ہے، ایک رات اتاری گئی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر۔ 5 آیات میں میرے اللہ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اتنے وسیع مضمون کو بیان کیا ہے، دل بول اٹھتا ہے کہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے۔ دل بول اٹھتا ہے، کیا خوبصورت بلاغت، کیا خوبصورت اجمال کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے 5 آیات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے یا میرے رب نے، اور لیلۃ القدر کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کی کتاب اور لیلۃ القدر کے بیان دونوں کو اس ایک آیت میں اور اس انداز سے بیان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، بے شک ہم نے، انزلناہ، پھر انزلنا کے اندر پھر اپنی طرف لوٹایا ہے، ہم نے، اور تاکید تاکید در تاکید اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اتنی مضبوط انداز میں، اتنی شدت کے ساتھ اس رات کی اہمیت کو ان 5 آیات میں بتایا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں میرے اللہ نے ہمارے انسانی ادراک کو بتایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تمہارا ادراک ہی تم نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، وہ کیا عظیم رات ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر، وسعت کے ساتھ اس رات میں کیا میرے اللہ نے چھپا رکھا ہے، اس رات میں کیا ملنے والا ہے، اس رات کے راز کیا ہیں، تم کیا جانو، تمہارے تو ادراک ہی بہت کمزور ہیں۔ پھر اللہ خود بتا رہا اگلی تیسری آیت میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ وہ رات ہے تمہارے ادراک تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، میں خود بتاتا ہوں، رب خود بتا رہا ہے کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں ایک ایک عمل کو الگ الگ کر کے بتایا جاتا تو بڑی لمبی بات ہو جاتی۔ اجمالاً قرآن کی خوبصورتی، اعجاز، بلاغت اور قرآن کا انداز، میرا رب بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کلام اللہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے اور ایک قصہ سنایا۔ صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 80 سال تک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا، 80 سال تک وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کرتا رہا۔ اس قدر مضبوط جسم تھا، اس قدر طاقتور تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں لگا رہا، اور 80 سال ہی رات کو عبادت مصلی پہ جاگ کے گزارتا رہا۔ یہ قصہ سنا رہے تھے تو صحابہ کے اندر کچھ ملل، مایوسی کے آثار نظر آئے، اور فرمایا یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، اس امت کی تو اوسط عمر ہی 60-70 سال ہے، تو ہم کہاں ان لوگوں کے اعمال کے برابر پہنچ سکیں گے؟ وہ لوگ تو ہر چیز میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کو دیکھتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں پہلے نمبر پہ کیسے آ جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں باقی امتوں سے آگے کیسے نکلے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یا رب، اے میرے اللہ، فرمایا اے میرے رب، جعلت امتی اکثر اعمارا، میری امت کی عمریں تو نے بہت تھوڑی چھوٹی بنائی ہے، واقل اعمالا، اور جب عمریں چھوٹی ہیں تو لازمی بات ہے اس میں عمل تھوڑا ہی ہوگا۔ بچپن گزر گیا، پھر بڑھاپا آ گیا، درمیان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بڑی عمر ہی 60-70 سال ہو۔ تو میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور پوری امت کو ایک تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا ہے، آتیت امتک لیلۃ خیرا من الف شہر، میں نے آپ کی امت کو ایک رات جو دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے اس کی کیلکولیشن کی ہے، 83 سال 3 مہینے 3 دن۔ ادھر 80 سال کی بات چل رہی تھی، 80 سال عبادت میں گزار دیے، وہ 80 سال کی عبادت اور یہاں ایک رات میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ایک رات میرے اللہ کے سامنے دعا مانگ لینا، ایک رات کے لیے اللہ کے سامنے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگا لینا، کتنی بڑی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب شوق بڑھا، تیسری آیت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شوق بڑھا صحابہ کا، سننے والے کا شوق بڑھتا ہے کہ وہ رات کب ہے، وہ کب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحروہ فی آخر عشر رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ پھر ایک اور حدیث فرمائی، یہاں 10 راتوں کا بتایا، آخری عشرہ 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، اس سے بھی آسان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، اس کی طلب کرو، کب؟ آخری 5 راتوں میں، طاق راتوں میں۔ کون سی ہیں وہ طاق راتیں؟ 21، 23، 25، 27، 29،
ان 5 میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ضرور ہے۔ جو اس رات میں اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہوا، 2 نفل پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کی یا تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار کر لیا، اللہ سے دعا مانگی، لیلۃ القدر کا کامل ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے اجر کو تو اللہ نے خود کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو اب ادراک ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کاؤنٹنگ تو ہو نہیں سکتی کہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس کے بدلے میں یہ ملے گا۔ ایک روایت اور ہے کہ جو لیلۃ القدر میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رمضان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن کیا ملے گا، کتنا ملے گا، یہ ادراک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے اللہ نے 1000 مہینے کا کہا ہے۔ اگلی خوشخبری سنیے، 4 آیت، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں جبریل امین کے قیادت میں سارے آسمان کے مقرب فرشتے، سدرۃ المنتہا کے مقرب فرشتے، جبریل کی قیادت میں اللہ آسمان دنیا سے نیچے اتارتا ہے، بندوں زمین پر اتارتا ہے، زمین پر اتارتا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فرشتے جو بندہ جو بندی عبادت میں، مصلی پہ، دعا میں، ذکر اذکار میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، رکوع میں ہے، ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں وہ فرشتے بھی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے، ہیا حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات میں میرا اللہ اعلان کرتا ہے حل من سائل، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، حل من مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو میں اس کو معاف کروں۔ جب میرا رب اعلان کروا رہا ہے، دینے پر آیا ہوا ہے، تو جب اس وقت کوئی بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہا ہوگا تو کیا وہ نہیں دے گا؟ وہ تو پہلے سے ہی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو رمضان کی راتیں، 20 روزے گزر چکے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لیلۃ القدر اس رب نے خود مہیا کر دی ہے، اس رب نے خود دے دی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ روایات میں 27 کی روایت بھی موجود ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ پکی بات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک اور جگہ کہا مبارک رات میں نازل کیا۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے اور مبارک رات ہے، اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن کے نازل ہونے کی تاریخی روایات دیکھتے ہیں اور تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو روایات میں 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے قرآن کے نازل ہونے کی۔ تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر جس کو ملے گی اس پہ بھی صحابہ نے سوال کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں، یعنی لیلۃ القدر ہو اور میں اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہوں، مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کیا کروں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں، بندہ ہے یا بندی ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے، ستاری والا معاملہ فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھا رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال آئے نہ آئے، پتہ نہیں میں اگلے سال موجود ہوں نہ ہوں، اگر یہ کیا معلوم کہ مجھے یہ میرا آخری سال ہو۔ اس سال، اس دن کو، ان دنوں کو غنیمت جانے
اور اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، اور اللہ اپنے آپ سے مانگنے والا بنائے، اپنا بنا دے، ہم سے راضی ہو جائے۔